السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر جوانی میں داخل ہو گئے تو انہی میں سے ایک عورت سے آپ نے شادی کر لی۔ گویا وہاں پر ایک چھوٹی سی آبادی بس گئی۔ 10 سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے بچوں کی خبر گیری کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دولت خانہ پر تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار وغیرہ کی غرض سے جنگل گئے ہوئے تھے۔ اہلیہ سے معلوم کیا کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا حال چال ہے، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اہلیہ نے جواب دیا کہ بڑی تنگی میں گزر بسر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ بھی کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو گھر میں معلوم کیا کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ اہلیہ نے کہا کہ ہاں، اس صفت کے ایک بڑے میاں آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ کہہ گئے ہیں؟ اہلیہ نے کہا کہ سلام کہہ گئے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ معلوم ہے وہ کون تھے؟ وہ ہمارے والد محترم تھے اور یہ کہہ گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہی ہے۔ چنانچہ ان کو طلاق دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی۔ پھر آپ نے قبیلہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمر جرہمی کی صاحبزادی سیدہ سے شادی کی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تشریف لائے۔ اتفاق سے اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا کہ کہاں گئے ہیں؟ اہلیہ محترمہ نے کہا کہ روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں۔ اہلیہ محترمہ نے ان کا بڑا اعزاز و اکرام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے سلام کہہ دینا اور یہ بھی کہنا کہ اپنی چوکھٹ مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے آثار دیکھ کر معلوم کیا کہ کوئی آیا تھا۔ اہلیہ نے کہا کہ ہاں، ایک بوڑھے میاں آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہمارے والد محترم تھے اور ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اور تم ساتھ رہیں گے۔ ذبیح اللہ لقب کیوں پڑا؟ اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب
دکھایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہا کہ بالکل منظور ہے، آپ مجھ کو اس میں تکلف کرنے والا نہیں پائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے برضائے و رغبت اپنے کو قربانی کے لیے پیش کیا، اسی وجہ سے ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلہ میں جنت کا مینڈھا عطا فرمایا۔ ہمارے یہاں جو قربانی ہوتی ہے اسی کی یادگار ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ والصافات میں ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارا گھر طوفان نوح میں ختم ہو چکا تھا اور اس کے آثار ظاہر نہیں رہے تھے، اب تم دونوں باپ بیٹے مل کر اس کی تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں ان آثار پر جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دب گئے تھے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے۔ دعائے ابراہیمی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو دونوں نے دعا فرمائی، بالخصوص سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں فرمائیں۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہماری یہ چھوٹی سی محنت قبول فرما لیجیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا تابع دار بنا دیجیے اور ہماری نسلوں کو بھی اپنا تابع دار بنا دیجیے۔ اور فرمایا کہ اور ہمیں ہمارے مناسک اور زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتلا دیجیے اور ہمیں اپنی جانب رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کے بعد ایک اہم دعا یہ فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، اس قوم میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمائیے جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو حکمت کی تعلیم دے اور لوگوں کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس اہم دعا کا مصداق ہمارے آقا سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ اپنے بارے میں بیان فرمائیے تو آپ فرماتے کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرات میں سے ہوں۔ انہوں نے جو دعا مانگی تھی ان کی دعا کی تکمیل میری بعثت کے ذریعے سے ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا۔ اس درمیان کسی اور نبی کا ثبوت نہیں ملتا، صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں نبوت سے سرفراز فرمایا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے پھیلی۔ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے
اور ان کے 11 بھائی اور تھے۔ بنی اسرائیل میں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام اسی نسل سے تشریف لائے۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پر پوز کرتے ہیں، اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اور جن لوگوں کو بھی اردو لکھنا پڑھنا یا قرآن شریف اسی طریقے سے پڑھنا یا لکھنا یا کچھ بھی کرنا ہو، وہ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور کانٹیکٹ کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کے ہوم پیج پہ جائے، جہاں پہ سی مور کا آپشن لکھا رہتا ہے، اس پر کلک کرنے کے بعد وہاں پہ میرے انسٹاگرام کا لنک اور میرے کانٹیکٹ نمبر دیا گئے ہیں، اس پر کمنٹ کر سکتے ہیں یا ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔